اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام تحية والإكرام على سيد أسلام في الوجود سرلا في كل موجود عن النقطة الدائرة الوجود الخاتم لما سبق الفتح لمن غلق صاحب لواء الحمد ومقام المحمود المكمل الحق بالحق بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابي طالب تبادا صلوات الله. حاضرین والیان آل محمد، مجلس کا مکمل آغاز ہو چکا ہے اور جو کام تحسین بھائی کر رہے ہیں اسی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے فقیر غلامان آل محمد سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہے کہ مجلس میں اتنا فاصلہ اچھا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد آل. اپنا جو آگے بیٹھے ہیں وہ پہلے آگے کا، سب تو پیچھے والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. حاضرین والیان علیہ محمد، پیغمبر اسلام کی بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ جو روز مرہ سماعت فرماتے رہتے ہیں. یقین جانیں اس حدیث معصوم نے عبادتوں کو زینت عطا کرتی ہے. اس حدیث مبارکہ نے عبادت کے فارمولے کو بدل دیا. اس حدیث معصوم نے عبادت میں 4 چاند لگا دیا. اس فرمان معصوم نے انسان کی حقیقت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنا دیا. تو بہرحال سورہ جمعہ میں اعلان ہو رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم. ہر زمین و آسمان کے رہنے والے اللہ کی عبادت کرتے
ہر بشر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم سب کی عبادتوں کو سمجھ نہیں سکتے. اپنا اپنا انداز ہے عبادت کرنے کا، اپنا اپنا طریقہ ہے عبادت کرنے کا، اپنی اپنی ادا ہے عبادت کرنے کی. بس یقین جانے کہ غیروں میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم دوسروں کے عقیدے پر بحث کرنے سے پہلے ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ عبادت کس عقیدے کے تحت کر رہا ہے، یہ عبادت کس مرضی کے اعتبار سے کر رہا ہے. یہ آدم کے عقیدے پر چل رہا ہے، یا یہ نوح کے عقیدے پر چل رہا ہے، یا ابراہیم کے عقیدے پر چل رہا ہے، یا موسیٰ کے منصب پہ عمل کر رہا ہے، یا عیسیٰ کے منصب پہ عمل کر رہا ہے، یا ابراہیم کی سلطنت پہ عمل کر رہا ہے، یا داؤد کی سلطنت پہ عمل کر رہا ہے. یہ چیزوں اندازہ نہیں ہوتا ہے. لیکن معصوم نے جو ادا فرمائی ہے، معصوم نے جو جملہ فرمایا ہے، معصوم نے جو تحفہ دیا ہے، معصوم نے جو عطا دی ہے، معصوم نے جو حقانیت کا درس دیا ہے، معصوم نے جو پیغام پہنچایا ہے، اگر اس معصوم کو آدم نہ مانے تو آدم نہ کہلائے، نوح نہ مانے تو نوح نہ کہلائے، ابراہیم نہ مانے تو ابراہیم نہ کہلائے، موسیٰ نہ مانے تو موسیٰ نہ کہلائے، عیسیٰ نہ مانے تو عیسیٰ نہ کہلائے، داؤد نہ مانے تو داؤد نہ کہلائے، یعقوب نہ مانے تو یعقوب نہ کہلائے. پتہ چلا ساری نبوتیں سمٹ کر ذات محمد پر آئی. اور پھر محمد سے پوچھا ما ھذا العباد، اے میرے پاس اللہ کے حبیب یہ بتا کہ عبادت خاص کیا ہے، عبادت حقہ کیا ہے، عبادت حقیقت کیا ہے، عبادت عرش کیا ہے، عبادت فرش کیا ہے، عبادت فرشتہ کیا ہے، عبادت ملائکہ کیا ہے، عبادت جن کیا ہے، عبادت فرشتہ کیا ہے، عبادت حقانیت کیا ہے. پیغمبر نے فرمایا اس طرف نہ جانا جس طرف بشر جا رہا ہو، اس طرف نہ جانا جس طرف عبادتیں جا رہی ہو، بلکہ اس کی طرف جانا جہاں علی جا رہا ہو. محمد علی نہ ہوتے تو عبادت کا مزہ ہی نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو عبادت سمجھی میں نہ آتی. یقین جانے اہل بیت اتحاد پہ پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب عبادت. اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے کہ تم اپنی پہچان اگر ثابت کرنا چاہتے ہو تو سجنوں ذکر کرو. دیکھیں اکثر و بیشتر بزرگوں سے خطاب نہیں بچوں سے خطاب ہے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جہاں مجلس کا ذکر آتا ہے نا تو وہاں پر اکثر بچے یہ سوچتے ہیں یا اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجلس جو آج ہو رہی اس مجلس کا ذکر نبی نہیں کر رہا. زینوا مجالسکم اپنی مجلسوں کو، تو جو مجلس آج ہو رہی ہے اگر بچے یہ تصور کرتے ہیں کہ اس مجلس کا ذکر ہے، مجلس کا مطلب یہ نہیں جو عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. جلسہ یجلسو مجلس، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، جہاں بیٹھا جائے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو جہاں بیٹھا جائے اس کو مجلس کہتے ہیں. پیغمبر نے کہا جہاں بیٹھو، جہاں اٹھو، جہاں ذکر کرو، جہاں عبادت بتانا چاہو علی کا ذکر کر تو خود ہی عبادت ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. لہذا ہر آدم میں تمہارے علی کی ولایت ہونا چاہیے. اور بغیر ولایت کے سب تو قبول ہے لیکن تمہارا ایمان قبول نہیں ہو سکتا. بغیر ولایت کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جب بغیر ولایت کے اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، بغیر ولایت کے دین مکمل نہیں ہو سکتا، بغیر ولایت کے آدمیت مکمل نہیں ہو سکتی، بغیر ولایت کے انسانیت مکمل نہیں ہو سکتی، بغیر ولایت کے دین مکمل نہیں ہو سکتا، بغیر ولایت کے قرآن مکمل نہیں ہو سکتا، بغیر مکمل کے کائنات مکمل نہیں ہو سکتی، بغیر ولایت کے انسان مکمل نہیں ہو سکتا، بغیر ولایت کے انسان کی پائے تکمیل زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، بغیر ولایت کے انسان کا فریضہ مکمل نہیں ہو سکتا، بغیر ولایت کے سطح مکمل نہیں ہو سکتا، بغیر ولایت کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بغیر ایمان کے فتوے مکمل نہیں ہو سکتے. تو جب بغیر ولایت کے دین مکمل نہیں ہے تو بغیر ولایت کے شریعت کیسے مکمل ہو جائے؟ یقین جانے آپ تو عبداللہ مطلب ولایت کا اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے. اور جس نے یہ سمجھ لیا سمجھے اس نے سب جان لیا. ورنہ یقین جانے کہ آنے والا سوال کرتا ہے کہ ولایت کیا ہے؟ ولایت بہت بڑی نعمت کا نام. اگر ولایت سمجھ میں آ گئی تو سب سمجھ میں آ گیا، اور اگر ولایت سمجھ میں آئی تو کچھ سمجھ میں آیا. اس لیے کہ ولایت پر اسلام کا دار و مدار. ایک علی کی ذات کو اسلام سے ہٹا دو، اگر علی کی ذات کو ہٹانے کے بعد دین سمجھ میں آ جائے
تو یقین جانیے گا وہ دین نہیں ہوگا جو بغیر علی کے سمجھ میں آئے، وہ شریعت نہیں ہوگی جو بغیر علی کے سمجھ میں آئے۔ جس طرح پوچھا ہے کہ اللہ حق کسے کہتے ہیں، قرآن بھی تو آگا کہاں بے شک ہے، کہ آدم کا ہاتھ ہے، کہ نوح کا وہ بھی حق، کہ ابراہیم کا وہ بھی حق، کہ موسیٰ کا وہ بھی حق، کہ عیسیٰ کا وہ بھی حق، کہ انجیل کا وہ بھی حق، کہ توریت کا وہ بھی حق، کہ ایمان کا وہ بھی حق، کہ صحابہ کا وہ بھی حق۔ تو پھر حق کہاں ہے؟ کہ لیکن وہ حق جو تم جاننا چاہتے ہو وہ حق یہاں نہیں ہے۔ توجہ ہے جملے پر، توجہ ہے، پیغمبر کا جملہ ہے کہ جو حق تم جاننا چاہتے ہو وہ حق یہ حق نہیں ہے، اس لیے کہ حق کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ توجہ ہے جملے پر، حق کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر مکمل حق آدم کو مان لو گے تو پھر دعا کس کے ذریعے سے ہوئی؟ کیا سن رہے ہو؟ اب اگر موسیٰ کو مکمل مان لو گے تو پھر دعا کس کے ذریعے سے ہوئی؟ تو کہا پھر کہ حق کو اگر ڈھونڈنا ہے تو حق کو وہاں ڈھونڈو جہاں علی ہو، جہاں علی ملا وہی حق ہے، اور اگر علی نہیں تو حق نہیں۔ یقین جانے تاریخ اسلام میں آل محمد علیہ السلام کے جو کمال، جو فضائل ہیں، وہ اگر تاریخ اسلام سے ہٹا دیے جائیں تو پورے دین میں کچھ نہیں بچتا، کچھ ہے ہی نہیں دین میں۔ تو اپنے صرف اپنے کردار کو، اپنے رفتار کو، اپنی مرضی کو، اپنی عطا کو، اپنے عنوان کو ولایت کے اعتبار سے، اور جب ولایت کا اعتبار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ کچھ الگ ہی ہوگا، اور عقیدہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت، اس لیے کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں عقیدہ اسلام میں کیا ہے، میں نے کہا بھیا آپ کو بتائیں گے پورا عقیدے پر پورا اسلام منحصر ہے۔ اگر عقیدہ نہ ہوتا تو دین ہی نہ ہوتا۔ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا لیکن عقیدہ ہے کہ اللہ ہے نا، فرشتوں کو دیکھا کہ نہیں تو کہا عقیدہ ہے کہ اللہ فرشتے ہیں، آیت الہی کو سنا ہے، مصباح دیکھا کہ نہیں، یقین ہے کہ آیت کے موجود ہے۔ لہذا بہت بڑی اب عقیدہ اور عقیدہ میں فرق ہے، عقیدہ اور عقیدہ میں بڑا فرق ہے۔ عقیدہ کبھی بدلتا نہیں، عقیدت بدل جاتی ہے، عقیدہ بدل گیا تو ایمان بیکار ہو گیا، لیکن عقیدت اگر بدل جائے تو ایمان خراب نہیں ہوتا۔ کہ دلیل آپ کے بعد کا میں کہا ہے دلیل تعزیہ ہے عقیدت، توجہ تعزیہ ہے عقیدت، علم ہے عقیدہ، علم نہیں بدلے گا تعزیہ بدل جائے گا، جیسی عقل ہوگی ویسا تعزیہ بنے گا، لیکن علم ہے عقیدہ۔ عباس کا علم نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ کل بھی وہ علم تھا، آج بھی وہ علم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ مجلسوں کو، اپنے رفتار کو، اپنے گفتار کو زینت علی کے ذکر سے، اب ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے آل محمد کے لیے، ہمارا کردار کتنا مکمل ہونا چاہیے۔ ہر آدمی اگر آل محمد کے کمالات کو سمجھ لیتا، ہر آدمی اگر آل محمد کے فضائل و کمالات کو سمجھ لیتا تو یقین جانے کہ پھر معاملہ ہی ختم ہو جاتی بات، پھر اللہ کو جہنم پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہوتی۔ اگر سب آل محمد کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو جہنم کا کوئی مطلب ہی نہ ہوتا۔ جہنم پیدا کرنے کا مقصد آپ سمجھ رہے کیا ہے؟ جہنم پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معراج پر سے یہی پوچھا تھا، اے علی اگر یہ کائنات تجھے سمجھ لیتی تو پیغمبر مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی حقانیت کی قسم ہے، اگر دنیا تیرے وسیع کے نام پر اجماع کر لیتی، تیرے وسیع کے نام پر جمع ہو جاتی تو میں قیامت تک کبھی جہنم میں پیدا کرتا۔ صاف ہو گئی بات پیغمبر سے، اللہ نے خود کہہ دی کہ اگر آل محمد کی ولایت پر لوگ جمع ہو جاتے تو ہم جہنم کو پیدا ہی نہ کرتے۔ آل محمد کے فضائل، آل محمد کے کمالات ہم جیسے طالب علم یا ہم جیسا غلامین کے بس کی بات ہے۔ اگر ٹوٹا پھوٹا کچھ ادا ہو جائے تو شکر خدا ادا کیا کرو، اے اللہ تیرا احسان ہے، اے پروردگار تیرا احسان ہے کہ جس گود میں پلے ہیں لوریاں ماں نے آل محمد کی دی، ورنہ یقین جانے
کہ اس خاندان بنی ہاشم میں پوری تاریخ ایک طرف، ملکہ کائنات کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کا کردار ایک طرف. ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے شہزادی کو سمجھ لیا تو یقین جانے پوری کائنات سمجھ میں آ سکتی. بے شک بے شک. آل محمد کے ہاں تو لوگ روز آیا کرتے تھے. شہزادی کا معیار کتنا بلند ہے. اگر شہزادی کا معیار سمجھ میں آ جائے تو پھر آل محمد کا معیار. مسجد نبوی میں لوگ، آپ نے ہزاروں واقعات سنے ہیں مولا کائنات کے حوالے سے کہ لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے، سوالات کرتے تھے، جوابات ہوتے تھے، اور آنے والا جب بارگاہ معصوم میں آیا اور آنے کے بعد عجیب انداز میں سوال کرتا ہے. اور نبی نے روزمرہ نبی علی کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے کہ آج دستور عمل انداز عجیب ہے. آنے والے نے سوال کیا، اے میرے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، اے رحمت العالمین، آپ کی بارگاہ میں آیا، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، بڑی دور سے مسافتوں کو طے کر کے آیا، لاچار ہوں، پریشان ہوں. پیغمبر نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پیغمبر نے کہا کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اے نبی اللہ، صرف اتنا اہتمام ہو جاتا کہ ایک چادر مل جاتی جس سے اپنے بدن کو ڈھک کے اللہ کی عبادت کر سکتا. اے اللہ کے حبیب، اتنا مل جاتا کہ جس سے گزارا ہو جاتا. اے اللہ کے حبیب، اتنا مل جاتا جس سے گھر پہنچ جاتا. اتنا مل جاتا کہ جس سے زندگی گزار لیتا. پوری مسجد پیغمبر پر نبی نے تا حد آخر نظر ڈالی. کوئی ایک نبی کو نہیں دکھا جس سے پیغمبر یہ کہتے کہ جاؤ اس کی مشکل حل کر دو. یقین جانے توجہ ہے جملے پر، جاؤ اس کی مشکل حل کر دو. اے میرے پیغمبر، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا موجود نہیں ہے. کہا سب موجود ہے، مشکل کشا موجود نہیں ہے. کہا سب موجود ہے. تو پھر اگر مشکل کشا نہیں ہے تو کہا اگر ایک مشکل کشا نہیں ہے تو دوسری مشکل کشا کائنات کی فاطمہ. بے شک بے شک. توجہ ہے جملے پر. شہزادہ پیغمبر نے جملہ فرمایا کہ بلال اٹھو، اور اٹھنے کے بعد اس سائل کو در زہرا پر لے کے جاؤ. سائل در زہرا پر آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا، اور سوال بھی معیار کو دیکھ کے کر رہا. جیسے در زہرا پر پہنچا، انداز عجیب ہے، مزاج عجیب ہے. دروازے کو دیکھا، کیفیت کو دیکھا، در سے اندازہ ہو گیا کہ جب دروازہ ایسا ہے تو صاحب خانہ کیسا ہوگا. انداز ہے کیا مسافر ہے، مسکین ہے، سائل ہے. سوال کرتا ہے، السلام علیک یا اہل البیت النبوہ، اے اہل بیت اطہار تم پر سلام. یا راز شہزادی کے کانوں تو کوچی فضا، جاؤ دیکھو کون آیا ہے. بلال، کس کو لے کے آئے ہو؟ کہ ایک سائل ہے جو آپ کی بارگاہ میں آیا ہے. کیا چاہتا ہے؟ پیغمبر نے بھیجا ہے. پیغمبر نے بھیجا؟ میرے بابا نے بھیجا. کہاں؟ دور سے آیا ہے، پردیسی، مسافر ہے. شہزادی نے پلٹ کے کہا، اے بلال، کیا مسجد نبوی میں کوئی ایسا نہیں تھا جو سائل کے مسائل کو حل کر دیتا؟ بلال نے کہا، شہزادی، اگر کوئی صاحب مستغنی ہوتا تو نبی تیرے پاس کو بھیجتا. پتہ یہ چلا کہ مشکلوں کا حل سوائے بیت کے کہیں اور نہیں ہوتا. تاریخ نے جملہ لکھا کہ شہزادی کا پھر کسی اس وجہ سے بھیجا ہے. تو شہزادی کہا کہ اس سائل سے کہو کہ ہم اسے اتنا عطا کر دیں گے کہ پھر یہ پھر محتاج دنیا نہیں رہے. شہزادی نے اپنا گلبند اتارا، رضا کے حوالے دیا، پیسے دے دو. لیا، مسجد نبوی میں آیا، کہا یا رسول اللہ، در زہرا سے آ رہا ہوں، یہ تحفہ ملا ہے. پیغمبر کو دعا دینے لگا.
جانتے ہو پیغمبر نے کیا کہا؟ دعا مجھے نہ دے، دعا اس بیوی کو دے کہ جہاں سے مستغنی ہو گیا ہے، دعا سیدہ کو دے، توجہ نہیں دیتا، دعا زہرا کو دے۔ اب زہرا کو دعا دینے لگا، اے پروردگار شہزادی کو وہ نعمت عطا کر کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں دی، بے شک بے شک جو دنیا میں کسی کو فضیلت حاصل نہ ہو۔ بس جیسا ہی سائل نے یہ دعا کی، پیغمبر نے فوراً تصدیق کر دی، سائل تو بالکل صحیح کہتا ہے، تو نے یہ دعا کی نا کہ شہزادی کو وہ نعمت دے جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہو۔ تو پیغمبر نے کہا ہاں وہ نعمت اللہ نے اسے دے دی ہے جو دنیا میں کسی کو دی۔ سائل نے پوچھا مولا ابھی تو میں نے سوال کیا ہے، جواب بھی آپ نے دے دیا۔ کہا ہاں، کہا جیسا باپ زہرا کو اللہ نے دیا کسی کو نہیں دیا، بے شک بے شک کہا جیسا شوہر زہرا کو خدا نے دیا کسی کو نہیں دیا، جیسے بیٹے حسنین جیسے بیٹے شہزادی کو دی کسی کو نہیں دی۔ تو عزیزان محترم معیار بندگی کتنا بلند ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت آل محمد کی ولایت ہے۔ ایک ایک مسئلے پر آپ غور کریں تب آپ کو اندازہ ہوگا، علی کی ولایت کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، دین مکمل نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ یقین جانے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جو ہمارے ہاں آج تھوڑے سے حالات ناگفتہ بے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امام محمد علیہ السلام کے رموز سے واقف نہیں۔ آل محمد کی ولایت اگر حقیقی طور پر سمجھ میں آ جاتی تو یقین جاتے ہمارا معیار کہیں اور ہوتا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار ہم جیسے لوگ سمجھ سکتے ہیں، سلمان و ابو ذر تو سمجھ نہ سکے جو 10ویں اور 9ویں درجے پر تھے۔ میں یہ احسان مانو کہ ہم اہل بیت کے شہدائی ہیں، ورنہ نہ جانے کیا حال ہوتا دنیا کا۔ اہل بیت اطہار کا مرتبہ، اہل بیت اطہار کے کرامات، اہل بیت اطہار کے کرشمے دنیا سمجھ سکتی، سوچ نہیں سکتا، تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ ورنہ پروردگار عالم نے تاریخ اٹھا کے دیکھے جس میں مولا نے فرمایا تو قرآن آواز دے رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کیا مطلب؟ اے حبیب اگر اس کو نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یعنی پورا دین ایک طرف، تنہا علی ابن ابی طالب کی ولایت ایک طرف۔ بے شک بے شک اے اللہ کے حبیب، اے طاہر یاسین و مزمل و مدثر، کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ آدم کی زندگی کا کیا ہوگا، نوح کی زندگی کا کیا ہوگا، تاریخ اسلام کا کیا ہوگا، جنگوں کا کیا ہوگا، عبادتوں کا کیا ہوگا، فرشتوں کا کیا ہوگا، ملائکہ کا کیا ہوگا۔ لیکن عجیب انداز ہے، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اور یہ میں کیا ہے؟ تبلیغ کا مفہوم کاش لوگ سمجھ لیتے، تبلیغ کا مفہوم کاش لوگوں کے ذہن میں آ جاتا تو تبلیغ ہے کیا؟ کوئی بھی پہلو یاد رکھو، کوئی بھی پہلو بغیر علی کی ولایت کے مکمل نہیں ہو سکتا، بغیر علی کی ولایت کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کا دین بغیر علی کے مکمل نہیں ہو سکتا تو ہماری عبادتیں بغیر علی کے کیسے مکمل ہو جائیں؟ ہمارا دین بغیر علی کے کیسے مکمل ہو جائے گا؟ ہماری شریعتیں بغیر علی کے کیسے مکمل ہو جائیں گی؟ علی کی زندگی، علی کا کمال، علی کے فضائل ہماری بس کی بات۔ یقین جانے کہ سب سے بڑا نعمت جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے ولایت، جس پہ ہماری شفاعت کا دار و مدار۔ اس کے بعد جو ہم نے ولایت کو سمجھ لیا اور ولایت سمجھ میں آ گئی ہمارے، تو پھر انسان کس طرح سے فرما بردار الہی ہوتا ہے، کس طرح سے اجازت مولا ہے، کس طرح سے کمال آل محمد۔ پہلے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے بندہ۔ آل محمد علیہ السلام میں کیا کمال نہیں تھا؟ آل محمد نہ ہوتے تو عبادتوں کا مرکز ہی نہ ہوتا، آل محمد اگر نہ ہوتے تو انسان میں شعور زندگی نہ پایا جاتا، آل محمد اگر نہ ہوتے تو یقین جانے کائنات تو ہوتی لیکن مرکز حیات کو زندگی عطا کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔
آل محمد کے فلسفے، آل محمد کی ولایتیں، آل محمد کا کردار، آل محمد کی آئینہ دیار زندگیاں. اے میرے حبیب اگر یہ تو کچھ نہیں. اور اس ایک تبلیغ کا مفہوم کیا ہے جانتے ہو؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت. پوری زندگی نبوت کی ایک طرف، ساری قربانیاں نبی کی ایک طرف، سارے مرحلے فرمان الہی ایک طرف. اگر یہ نہ کیا تو اور یہ میں کیا ہے؟ تبلیغ کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا کائنات کو. کوئی بھی عمل بغیر آل محمد کے مکمل نہیں ہوتا، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ زندگیاں ہوں. بغیر آل محمد کے کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کیا؟ اس تبلیغ کا مفہوم کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ پیغمبر نے بہت بڑا فلسفہ بیان کیا ہو. نماز پہلے بھی آ چکی تھی، روزہ کا وقت پہلے بھی آ چکا تھا، حج پہلے بھی بیان ہو چکا تھا، مرکز طہارت پہلے بھی ہو چکی تھی، جنت اور جہنم کا تصور پہلے بھی نبی نے بتا دیا. اسلام. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ من کنت مولا فہذا اليوم. یہی ہوا نا، جس کا ویبا نا اس کو تیاری بنا. تبلیغ کا مفہوم یہ ہے کہ جانشین محمد کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو گویا سب سمجھ میں آ گیا، اور اگر یہ سمجھ میں نہ آیا تو کچھ سمجھ میں نہ آیا. اور اس کا معیار کتنا بلند ہے یہ ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. آل محمد کے کمالات، آل محمد کے فضائل، آل محمد کا مرتبہ، عزتیں اللہ نے اگر دی ہیں تو آل محمد کا کرم ہے. سر اٹھا کے زندگی گزار رہے ہو تو آل محمد کا کرم، سرفرازی کی زندگی گزار رہے ہو تو آل محمد کا کرم ہے. عبادتوں کو زینت مل رہی تو آل محمد کا کرم ہے. آدم کو آدم سمجھنے کی اوقات اگر ہم میں پیدا ہو گئی تو یہ آل محمد کا شرف ہے. نون کو نون ہم جانتے ہیں اگر آل محمد نہ ہوتے. ابراہیم کے فلسفے کو نہ جانتے اگر آل محمد نہ ہوتے. عرش الہی کو ہم نہ پہچانتے اگر آل محمد نہ ہوتے. فرش زمین کو نہ جانتے اگر آل محمد نہ ہوتے. قرآن کے رموز ہم نہ جانتے اگر آل محمد نہ ہوتے. فرشتوں کا معیار ہمیں سمجھ میں نہ آتا اگر آل محمد نہ ہوتے. فطرت کے واقعات سمجھ میں آئے ہوتے اگر آل محمد نہ ہوتے. بشریت کا مزاج سمجھ میں آتا اگر آل محمد نہ ہوتے. کردار بشریت سمجھ میں آتی اگر آل محمد نہ ہوتے. فلسفہ حیات سمجھ میں آتی اگر آل محمد نہ ہوتے. کعبے کا وجود نہ ہوتا اگر آل محمد نہ ہوتے. مرکز طہارت نہ ہوتا اگر آل محمد نہ ہوتے. فلسفہ حیات نہ ہوتی اگر آل محمد نہ ہوتے. عبادتوں کی زینت ختم ہو جاتی اگر عبادت اگر آل محمد نہ ہوتے. سبوں کا معیار ختم ہو جاتا اگر آل محمد نہ ہوتے. آل محمد کے بغیر نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ عبادت کے بغیر آل محمد رہ سکتے ہیں. اور آل محمد کو اسلام سے جدا کرنے کے بعد اسلام سے کوئی بچتا نہیں ہے. دشمن یہ سمجھتا رہا کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد ہم جنگ جیت گئے ہیں، لیکن حسین نے کلیجہ پر تلاوت کر کے یہ بتا رہا تھا یزید تو قتل کر کے ہار گیا، ہم قتل ہو کے جیت گئے. شیعان آل محمد میں اختلاف پایا جائے بڑے افسوس کا مقام. ہمارے یہاں اختلاف پایا جائے یہ بڑی عجیب بات ہے. امام ایک، معصوم ایک، عقیدہ ایک، اخلاق ایک، کردار ایک، فضائل ایک، سارے مسائل ایک. اور اس کے بعد اگر حالات پیدا ہو جائے تو بڑے عجیب مرحلے عزیز آنے ہوتا. ہمارا ہدف ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا نظریہ ایک ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے پہنچا. عزیزان محترم، آل محمد علیہ السلام کی زندگیوں کا سلام. آل محمد علیہ السلام کے مراتب کو سمجھنے کے لیے کردار کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. آل محمد علیہ السلام نے جو قربانیاں دی دین کے لیے اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو یقین جانے ہم میں اختلاف نہیں ہوتا. تو اپنے کردار کو، اپنے رفتار، عبادت کیا ہے
قرآن پڑھنے عبادت ہو رہی، نماز پڑھنے عبادت ہو رہی، روزہ رکھنے عبادت ہو رحج پہ جا رہے ہیں عبادت ہو رہی، کربلا جا رہے ہیں عبادت ہو رہی، نجف جا رہے ہیں عبادت ہو رہی، اربعین پہ جا رہے ہیں سب عبادت ہو رہی. لیکن من شرطہا و شروطہا، کچھ عبادتیں شرطوں کے ساتھ ہوتی ہیں. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. کچھ عبادتیں شرطوں کے ساتھ ہوتی ہیں. نماز پڑھنا شرط ہے، باوضو ہو تب. روزہ رکھ رہے ہیں تقویٰ ہو تب. حج بجا رہے ہیں مستغنی ہو تب. قرآن کی تلاوت ہو پاکیزہ ہو تب. سمجھے نا، شرط ہے. لیکن اہل بیت اطہار نے تمہیں شرطوں میں محدود کر کے نہیں رکھا. واہ 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 واہ. پیغمبر اسلام نے تمہیں شرطوں میں محدود کر کے نہیں رکھا. اے اللہ، جب تک ہم عبادت الہی کرتے رہے تب تک عبادت ہوتی رہی. کوئی ایسا عمل ہو جس سے ہم غلام شیعان آل محمد ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہ ہو. واہ واہ واہ. کوئی ایسا عمل ہو، کوئی ایک ایسا عمل ہو. نماز پڑھنے ہیں شرط کے ساتھ، روزہ رکھنے ہیں شرط کے ساتھ، عبادت کر رہے ہیں شرط کے ساتھ، آدم کو ماننا ہے شرط کے ساتھ، نوح کے ماننا ہے شرط کے ساتھ، لیکن شرطیں ختم ہوئی، عبادت ختم ہو گئی. اے اللہ، کوئی ایسی عبادت ہو کہ جو سوئیں تو عبادت، اٹھیں تو عبادت، جاگیں تو عبادت، چلیں تو عبادت. کا میں نے تم سے کہا نا کہ اٹھو تو علی کہو، بیٹھے تو علی کہو، سو تو علی کہو، جاگو تو علی کہو. عبادت نہیں، اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج ہم نے دین کو مکمل کیا. جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہوا تب تک دین مکمل نہیں ہوا. اللہ دین سے راضی نہیں ہوا. تو جب اللہ راضی نہیں ہوتا دین سے بغیر ولایت کے، تو تمہاری عبادتیں بغیر علی کے کیسے ہو جاتی ہیں؟ تمہارے فلسفے بغیر آل محمد کے کیسے ہو جاتے ہیں؟ احسان مانو آل محمد کا، عبادتوں کی زینت آل محمد نے ادا کی ہے. احسان مانو آل محمد کا، مرکز تعارف آل محمد نے کروایا ہے. احسان مانو آل محمد کا، زندگی کا فلسفہ آل محمد نے دیا ہے. احسان مانو آل محمد کا، جینے کا سلیقہ آل محمد نے بتایا ہے. احسان مانو آل محمد کا، رموز الہی بتانے کا کردار آل محمد میں پایا جاتا ہے. احسان مانو آل محمد کا، زندگی کو پائے تکمیل پہنچانے کا معیار آل محمد میں ہے. آدم اگر آل محمد نہ ہوتے تو آدم کی برکتیں نہ پہچانی جاتی. اگر آل محمد نہ ہوتے تو کردار بشریت نہ پہچانا جاتا. اگر آل محمد نہ ہوتے تو آدم کا وجود نہ ہوتا. اگر آل محمد نہ ہوتے تو کردار آدمیت نہ ہوتی. اگر آل محمد نہ ہوتے تو موسیٰ کا وجود نہ ہوتا. اگر آل محمد نہ ہوتے تو کردار رحمانی نہ ہوتی. اگر آل محمد نہ ہوتے فلسفہ حیات نہ ہوتا. اگر آل محمد نہ ہوتے ابراہیم کی خلت نہ ہوتی. اگر آل محمد نہ ہوتے حکمت موسیٰ نہ ہوتی. اگر آل محمد نہ ہوتے کعبے کا معیار نہ ہوتا. اگر آل محمد نہ ہوتے محنت طہارت نہ ہوتی. اگر آل محمد نہ ہوتے کردار بشریت نہ ہوتا. اگر آل محمد ہوتے منقام مناقب میں زینت نہ ہوتی. اگر آل محمد نہ ہوتے دنیا کا فلسفہ نہ ہوتا. اگر آل محمد نہ ہوتے کردار عبادت نہ ہوتی. اگر آل محمد نہ ہوتے زندہ نے اصول زندگی کا بشر معیار تکمیل کو نہ ہوتا. پتہ یہ چلا کہ جب تک تکمیل عبادت ہو تک ہوگی جب آل محمد کا کردار ہوگا. جب اللہ کا دین بغیر تبلیغ علی کے مکمل نہیں ہو سکتا تو ہماری عبادت بغیر علی کے کیسے مکمل ہوگا؟ صلوات پڑھتے پورا منحصر ہے آل محمد پر. آل محمد فرماتے ہیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہماری نظر کرم خطبہ سے ہٹ جائے تو یقین جانو تمہارا زمانہ کیا حشر کرے گا. آل محمد کی ولایت، آل محمد کا کردار، پورا اسلام مرحوم بنت آل محمد ہے. بے شک بے شک. پورا اسلام جانا ہی چاہتا ہے اہل بیت کی وجہ سے. بے شک. اہل بیت کا ہٹا اسلام میں کیا بچے گا؟ سب سے بڑا دین
وہ ہے کہ جو آل محمد کے ساتھ علامہ محدث دہلوی نے خراج عقیدت کے کہتے ہوئے پیش کیا ہے کہ اگر تم عبادتوں کے علاوہ علی علی کہہ رہے ہو یہ کمال نہیں، اگر یوں علی علی کہہ رہے ہو یہ کمال نہیں، یہی علی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، عبادت کے علی کی تو بات ہی چھوڑو۔ کہتے ہیں اگر یوں علی علی کہہ رہے ہو تو یہ کمال نہیں ہے، تو پھر کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ اپنی عبادتوں میں کیسے؟ تمہیں پتا ہے صلوات کس پہ پڑھی جاتی؟ محدث دہلوی کا جملہ ہے، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، فرماتے صلوات کا مطلب کیا ہے؟ صلوات آل محمد پر پڑھی جاتی ہے، اور جب آل محمد پر پڑھی جاتی ہے اور نماز کے لیے حکم ہے کہ غیر اللہ کا تصور نماز میں حرام ہے، بے شک تصور نہیں آنا چاہیے۔ محدث دہلوی نے کہا کہ اگر تمہاری نماز میں آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے، آل محمد کا تصور نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے۔ میں نے کہا غیر اللہ، کہا غیر اللہ اور ہے، علی اور ہے، غیر اللہ اور ہے، فاطمہ اور ہے، غیر اللہ اور ہے، جوانان جنت کے سردار اور ہے۔ تو کہا اگر یوں علی کہہ رہے ہو وہ کمال نہیں ہے، پہلے نماز کی حالت میں تشہد میں اگر درود نہ پڑھو تو عبادت قبول نہیں۔ اس کے بعد جب شہادت کا مرتبہ انہوں نے ادا کیا کہ اب دنیا نے تو جہاں دیکھو جو مر جائے، شہادت کا جو معیار بلند تھا، اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا کہ اب جو جہاں مر جائے ہر آدمی اپنے مرنے والے کو شہید لکھنے لگا، ہر آدمی کہنے لگا میرا مرنے والا شہید ہے، وہاں مر گیا وہ شہید، وہاں مر گیا وہ شہید، وہاں مر گیا وہ فلاں جنگ میں مرا وہ شہید، فلاں مہادے جنگ میں مرا وہ شہید، گھر میں مر جائے وہ شہید، حطر میں مر جائے وہ شہید، کس کا چاہنے والا شہید۔ شہادت کا مرتبہ ہی نہیں پتا ہے تمہیں شہادت کیا لگے؟ شہادت تو ہم نے کربلا سے سیکھی ہے، ہم نے کربلا کی شہادت اگر سمجھ میں آ جاتی تو کسی کا گھر نہ لوٹتے، شہادت کا مفہوم اگر سمجھ میں آ جاتا تو بے قصور کسی کو قتل نہ کرتے۔ تو اگر شہادت کرے نہیں ہر آدمی شہید ہے تو سمجھایا کیسے جائے کہ شہادت کا مرتبہ کیا ہے؟ کہ وہ حضر میں مر گیا وہ شہید، وہ گھر میں مر گیا وہ شہید، وہ مسافرت میں مر گیا وہ شہید، وہ یہاں مر گیا وہ شہید، وہ کعبے میں مر گیا وہ شہید، وہ قرآن کے صفحوں پہ پڑھتے ہوئے مر گیا وہ شہید، وہ حالت نماز میں مر گیا وہ شہید۔ اللہ میں محدث دہلوی کا تمہیں پتہ ہی نہیں شہادت کا مرتبہ کیا ہے۔ تمہیں اگر پتہ چل جاتا کہ شہادت کسے کہتے تو مفہوم ہی الگ ہوتا۔ شہادت وہ نہیں ہے کہ جو تمہاری مرضی سے چلے، شہادت وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے عقیدے سے چلے، شہادت وہ نہیں ہے جو تمہاری مرضی سے چلے، شہادت وہ نہیں ہے جو تمہارا عقل ہے، تمہاری عقل کا شہادت وہ نہیں ہے جو تمہارا عقیدہ ہے۔ محدث دہلوی نے کہا میرا عقیدہ سن پھر میں تجھے بتاؤں کہ شہادت کسے کہتے ہیں۔ آدم کی محبت پر مر جانا تکمیل شہادت نہیں ہے، نوح کی محبت پر مر جانا تکمیل شہادت نہیں ہے، موسیٰ کی محبت پر مر جانا تکمیل شہادت نہیں ہے، عیسیٰ کی محبت پر مر جانا تکمیل شہادت نہیں ہے، موسیٰ کی محبت پر مر جانا تکمیل شہادت نہیں ہے، یوسف کی محبت پر مر جانا تکمیل شہادت نہیں ہے، قرآن کی محبت پر مر جانا تکمیل شہادت نہیں ہے، محمد کی محبت پر مر جانا تکمیل شہادت نہیں ہے، صحابہ کی محبت پر مر جانا تکمیل شہادت نہیں ہے، انجیل کی محبت پر مر جانا تکمیل شہادت نہیں ہے، توریت کی محبت پر مر جانا تکمیل شہادت نہیں ہے، معیار کعبہ پر مر جانا تکمیل شہادت نہیں ہے۔ علامہ محدث دہلوی نے جو خراج عقیدت پیش کیا کہ من یتولی علی، جو علی کی ولایت پر مر جائے وہ شہادت کا مرتبہ رکھتا ہے۔ صلوات محمد کہتے ہیں من یتولی علی جن، جو علی کی ولایت پر مر جائے۔ اور یقین جانے تو سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے اس سے ٹھنڈے دل سے کبھی آپ سوچیں کہ مولا کائنات کو بلا فصل کیوں کہا جاتا ہے؟ خلیفۃ بلا فصل، جتنے رہنما آپ کو ملیں گے وہ سب فصلی ملیں گے۔ فصل بہار جیسے آئی، آج ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے، ویسے ویسے عقیدے بنتے ہیں، اور بلا فصل اسے کہتے ہیں کہ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں چاہے جیسا رہبر ہو، ہے کوئی رہبر جو مرنے کے بعد تمہاری کفالت کرے؟ ہے کوئی رہبر جو یہاں سے جانے کے بعد تمہاری ذمہ داری لے؟ ہے کوئی رہبر؟ اگر جس کو خود اپنی موت کا یقین نہ ہو وہ امتوں کا کیا خیال رکھے گا؟
یقین جانے اگر ایک دن پوری لائف میں، پوری زندگی میں اگر ایک دن بھی فرش اعلیٰ پر آ کے بیٹھے ہو، حسین کا ماتم کیا ہے، علی کی ولایت سے سرشار رہے ہو، تم بعد میں قبر میں بیٹھو گے، تمہارے استقبال کو علی پہلے پہنچتا۔ معمولی بات ہے، تصور کر سکتا ہے بندہ، سوچ سکتا ہے، یہ کم بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے رہنما اور ہوتے ہیں۔ یہ وہ رہنما ہے کہ جس کے انداز گفتگو کا عجیب عالم ہے۔ در آل محمد کا چاہنے والا قبر میں پہنچا، سنیے ولایت کیا ہے۔ جیسے ہی قبر میں پہنچا، منکر نکیر نے سوال کرنا شروع کیا۔ اب لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہونے لگا ہے۔ قبر میں عمل کا سوال ہوگا، عقیدے کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ بھی لوگ کہنے لگے عمل کا سوال ہوگا، عقیدے کا سوال نہیں ہوگا۔ کوئی ایک سوال بتا دو جو عمل کا ہو، سبحان اللہ۔ کوئی ایک سوال بتاؤ۔ فرشتہ یہ پوچھے کہ بتا تیرا خدا کون ہے، عقیدہ ہے یا نہیں؟ واہ، تیرا دین کیا ہے، عقیدہ ہے یا نہیں؟ تیرا مذہب کیا ہے، عقیدہ ہے یا نہیں؟ تیری کتاب کیا ہے، عقیدہ ہے یا نہیں؟ تیرا ایمان کیا ہے، عقیدہ ہے یا نہیں؟ پھر پوچھے گا بتا تیرا امام کون ہے، عقیدہ ہے یا نہیں؟ تو سب سے بڑا مسئلہ۔ تو اب جب یہ سوال ہونے لگیں گے، تم سے پہلے بلا فصل وہاں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد ذرا برابر محبت تو کر کے دیکھو، اس چیز کی محبت پہ کیا کچھ نہیں ملتا۔ تو دنیا کے لوگ ہوں گے کہ جو بھول جاتے ہیں، یہاں تو مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتے لوگ۔ یہ کم ہے کہ مرنے والا اگر اس دنیا میں چلا گیا تو فرش حسین کے بہانے اسے یاد کیا جاتا ہے اگر مولا کا عزادار ہے تو۔ یہ کم ہے کہ حسین کی مجلس ہوتی ہے، اس کے ذریعے رخصت کیا جاتا ہے۔ اور یہ عقیدہ آیت اللہ العظمہ اگر مرشی کا عقیدہ سنیں، فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے جانے لگوں تو میری تسبیح، میری سجدگاہ، میری جانماز میرے قبر میں رکھ دینا، اور میرا وہ رومال جو سید الشہداء کی مجالسوں میں رویا کرتا تھا وہ قبر میں رکھ دینا۔ اور اس کے بعد آگے جملہ سنیے، کہتے ہیں کہ جب میری روح پرواز ہو جائے تو میرے جنازے کو حرم معصومہ میں لے جانا، اور امامے کا سرا کھول دینا، ایک سرا میرے تابوت میں باندھنا، امامے کا دوسرا سرا ذریعہ معصومہ میں باندھنا، اور باندھنے کے بعد رخصت امام حسین پڑھ دینا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا میری شفاعت کی یہی سب سے بڑی دلیل۔ سبحان اللہ۔ آل محمد میری شفاعت کرواتی۔ ادھر جانے والا قبر میں پہنچا، ادھر دنیا میں علی کہنے والا، اٹھا تو علی کہا، بیٹھا تو علی کہا، شہر رگ میں علی ہے، کردار میں علی ہے، رفتار میں علی ہے، گفتار میں علی ہے۔ دنیا سے جا رہا ہے، ہم آپ لاوارث سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسے رہبر کو مانتا ہے کہ پہنچنے سے پہلے استقبال کو آئے۔ اور منکر نکیر نے پوچھنا شروع کیا۔ جیسے ہی منکر نکیر کا لہجہ سخت ہوا، پیچھے سے ایک آواز آئی، اے منکر نکیر، تجھے بات کرنے کا بھی طریقہ نہیں، کس سے بات کر رہا ہے؟ مسافر ہے، دور سے آیا ہے کسی کا مجال اس طرح سوال کر لے کہ تجھے پتا ہے کون آیا ہے؟ اب جو مڑ کے دیکھا، یعنی آپ کل تک یہ میرے یہاں آتا تھا، کل تک یہ فرش حسین بجاتا تھا، یہ میرا نام کا ماتم دار ہے، تو نے کیسے سوچ لیا کہ میں اس کے پاس نہیں آؤں گا؟ یقین جانے عزیزان محترم کہ آل محمد نے جو ہماری کفالت کی ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ بس میں تمام کر رہا ہوں، احسان ہے اس پروردگار عالم کا
کہ ہم سر اٹھا کے دنیا میں زندگی گزارنا، کیونکہ ہم نے ان رہنماؤں کو مانا ہی نہیں ہے، ہم ان رہنماؤں کے دامن سے منسلک ہی نہیں ہے کہ جس کے نام لینے میں سر نیچا ہوتا۔ اہل بیت اطہار، عصمتوں کو سلام۔ اتنا طویل مجمع ہے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ بیمار کربلا کا واسطہ ہے، جو مریض ہیں مولا انہیں سب کو شفا دے۔ مولا یہ سارے عزاداروں کو کربلا جانے کی توفیق دے۔ عزیزو، ایام عزا کے آخری ایام، کاش اتنا مجمع کربلا میں حسین کو مل جاتا۔ جب آل محمد اس مجمع پر نظر ڈالتے ہیں نا تو مجمع دیکھ کے آل محمد روتے۔ مسلسل چونکہ اصرار کیا گیا، لہذا کئی بار یہ میں مسائل پڑھ چکا ہوں، صرف تمہید کے لیے نقل کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی سید الشہداء علیہ السلام کی بڑی صدقہ ہوتی ہیں، سب سے پہلے ایک دکھیاری ماں عصا کا سہارا لے کے، بیوی کہاں جا رہی؟ یہ میرے حسین کے عزادار ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب کی مصیبتیں تو کہیں نہ کہیں کم ہو گئی، لیکن اگر سب سے زیادہ کوئی مظلوم ہے تو وہ شہزادی زہرا ہے۔ کبھی کربلا، کبھی شام، کبھی زندان، کبھی ہائے حسین، ہائے میرا پردیسی، ہائے میرا مسافر۔ عزادارو، تو جیسی فرشدہ بستی ہے، ذاکر نے مسائل پڑھنا شروع کیا، بی بی عصا کا سہارا لے کے اٹھتی، اور اٹھنے کے بعد جو تاریخ نے جملہ لکھا، ایک مرتبہ، آپ جانتے ہیں مجلسوں کی زینت کون ہے؟ مجلسوں کی ملکہ اٹھی، دعا کرو، ایام عزا کے آخری ایام، دعا کرو، اے بی بی، اے بی بی، سکینہ کل بھی مظلوم تھی، آج بھی مظلوم، اے بی بی، زینب کل بھی مظلوم تھی، آج بھی مظلوم۔ اتنا بڑا کثیر مجمع ہے، دعا کرو کہ شہزادی کا روزہ آزاد ہو جائے۔ سنو گے؟ زینب کی دکھیاری بہو اٹھی، اٹھنے کے بعد سیدھے جانتے ہو مرد یہ زہرا کیا ہے؟ اٹھی، چاہتی تو اکیلے مجلس میں آ جاتی، لیکن جانتی ہو شہزادی نے ایسا نہیں کیا، اٹھی، شام کی سرحدوں میں آئی، زینب کے روضے پر آئی، بیٹا اٹھ تیرے ماجائے کا ماتم ہو رہا ہے۔ اے بیٹا، جو فرش عزا تو نے شام میں بچھائی تھی نا، اس کا اثر یہ ہے۔ ایک مرتبہ زینب کو اٹھایا، اور جب زینب کو ساتھ لے کے چلنے لگی نا تو شہزادی زینب نے جملہ کہا، اے اماں، اے اماں، مجمع کو دیکھ کر اگر کسی کو تسکین ہوگی نا تو وہ 5 سال کی بچی، اے اماں اس کو لے چلو۔ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی نے سکینہ کو لیا، تینوں بیویوں پر مشتمل قافلہ مجلس سید الشہداء میں شرکت کر رہا ہے۔ ذاکر نے مسائل پڑھنا شروع کیا، مجمع نے تحت آخر رونا شروع کیا، اور جب رونے کی آواز زیادہ بلند ہو گئی تو ایک مرتبہ اسی کوشش، یقین جانو بہت سنبھال کے بیٹھنا، بہت انداز سے بیٹھنا، بہت ہی، اس لیے کہ اس مجمع میں وہ دکھیاری بی بی آئی ہیں کربلا میں، جس کا سب کچھ رجا دنیا۔ جب آپ نے رونا شروع کیا، بے تحجہ رونا شروع کیا، تو ایک مرتبہ زہرا کی گود سے 6 سال کی بچی کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہو کے کہتی تھی، اماں اتنا بتا دے کون سے مجمع میں لے کے آئی ہے؟ اے اماں، آج تک ایسے روتا ہوا مجمع نہیں دیکھا۔ اے اماں، ارے یہ کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ اے اماں، کیا میرے غازی کی طرح ان کا غازی مارا گیا؟ کیا میرے عباس کی طرح ان کا عباس مارا گیا؟ کیا میرے اکبر کی طرح ان کا اکبر مارا گیا؟ کیا میرے قاسم کی طرح ان کا قاسم مارا گیا؟ کیا میرے خیمے کی طرح ان کا خیمہ جلا؟ کیا بی بی میری چادر کی طرح ان کی چادر لٹی؟ اے اماں، کیا میرے بابا کی طرح ان کا بابا مارا گیا؟ بس عزادارو، معصومہ کا یہ جملہ ایک مرتبہ
मदीना यतीम न होती। बस अज़ादारों, बीवी आ गई, मातम होने लगा। तारीख अजीब जुमला लिखा है, मकातिल कहती है वो वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता आ गया, रफ्ता रफ्ता आले मोहम्मद हमसे रुखसत हो रहे हैं, या अय्याम अदा का आखिरी अय्याम है। अज़ादारों, मकातिल ने जो जुमले लिखे हैं, तारीख ने अजीब वाक़यात लिखे हैं, चूँकि मैं मजबूर हूँ, मुझसे जनाब गाजी के मसाइल और जनाब सकीना के लिए कहा गया है, वरना मैं वो जुमले अर्ज करता। बस अजीज़ो अंदाजा लगाओ, करबला में सबसे ज्यादा अगर किसी का भरोसा था तो वो गाजी पर था, सबसे ज्यादा अगर नाज था तो वो गाजी पर था। मकातिल आवाज देती है, अरे अज़ादारों तहार की वो कैफियत नहीं हुई, अब्बास के जाने से कैफियत हुई है। अली अकबर गए लेकिन वो माहौल नहीं हुआ, कासिम गए लेकिन वो माहौल पैदा नहीं हुआ। लेकिन मकातिल कहती है कि जब गाजी के जाने की बारी आई है, जुमला सुनिएगा, गाजी एक मर्तबा खेमे गांव में आया, अली की बेटी मदनसरा पर बैठी थी, एक मर्तबा कहा है गाजी इस पर बैठ जाओ। गाजी ने हाथों को जोड़ के कहा शहजादी अली की बेटी खड़ी रहे, अब्बास बैठ जाए, ये कैसे हो सकता है बीबी? कहे अब्बास तुम्हें ज़ैनब की कसम है बैठ जाओ भैया, मैं हुक्म दे रही हूँ। अब्बास बैठ गए। एक मर्तबा अली की बेटी खड़ी हुई, जुमला सुनिएगा, अली की बेटी खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद एक जुमला कहा, ए रबाब मदीना याद है ना तुझे, ए रबाब तुझे मदीना याद है ना, ए सकीना तुझे मदीना याद है ना, ए रुकैया तुझे मदीना याद है ना, ए माँ की कनी फिजा तुझे मदीना याद है ना, ए लैला तुझे मदीना याद है ना। बीवियों ने कहा शहजादी याद है? कहा ये भी याद होगा कि जब हम मदीने से चले थे तो हमने तुमसे एक वादा किया था। कहा बीबी ये भी याद है? कहा आज वो वादा मैं वापस ले रही हूँ। बस अज़ादारों, ये जुमला कहना था। एक मर्तबा बीवियों ने अपने सरों पे हाथों को मारा, ए बीबी ये क्या कह रही हो? कहा जिस पर भरोसा था, बस अज़ादारों से मैं तमाम है, कहा जिस पर भरोसा था वो गाजी जा रहा है। अज़ादारों मकातिल आवाज़ देती है, अब्बास निकले हैं। बस अब्बास के लिए मकातिल कहती है, तारीख ने जुमला लिखा है, आपने जुमलों को देखा होगा, आपने दस्तों को देखा होगा कि जब गाजी का लम आता है जुमले हल्कों में लेके मातम करती है। ये दस्तूर अमल आशूर के दिन ज़ैनब का था, जब गाजी आया है ना बीवियों ने हल्का किया। हाय अब्बा, हाय अब्बा। अज़ादारों मकातिल आवाज़ दे रही थी। एक मर्तबा गाजी बाहर निकले और निकलने के बाद खेमे गांव से आए हैं। अज़ादारों एक आवाज़ आ रही थी, अला तश अला तश अला तश, प्यास मारे डालती है। बस अज़ादारों, एक मर्तबा खातिन ने अलम लिया और फुरात की जानिब जाना चाहते हैं। मासूम ने जुमला लिखा है, तारीख लिखती है कि मकातिल ने एक मर्तबा गाजी के अलम में उस मासूम बच्ची की याद है, जब किसी मुसीबत में मुब्तला हुआ करो ना, गाजी का अलम पकड़ा करो, सकीना का हवाला दिया करो। अज़ादारों मकातिल कहती है, एक मर्तबा बच्ची ने नन्हे हाथों से अपने गाजी के अलम में मशकी दावा था। बच्चों से कहा तुम परेशान न हो, मेरा गाजी जा रहा है, अब तुम प्यासे न रहोगे। अज़ादारों अब्बास चले हैं, सकीना की याद लेके जा रहे हैं। अब्बास चके हैं, अब्बास जा रहे हैं, पानी लेने जा रहे हैं। सकीना को कितना अरमान है, अब मैं प्यासी न रहूंगी। बस अज़ादारों जुमला सुनिएगा, एक मर्तबा गाजी नहर फुरात की तरफ चला है। मकातिल आवाज देती है, एक मर्तबा हुसैन से अली अकबर ने हुसैन से कहा, हुसैन ने अली अकबर से जुमला कहा, कहे मेरे लाल जवान भाई का मामला है, बेटा एक एक पल की खबर देते रहना, मेरा गाजी किस आलम से गुजर रहा है। अज़ादारों गाजी आलम लेके चले हैं। एक मर्तबा मेरे फुरात पर आए, अली अकबर ने बाबा को खबर दी, ये बाबा बड़ी तेजी से अलम फुरात की तरफ बढ़ रहा है। हुसैन ने शुक्र का सजदा किया। एक मर्तबा अली अकबर ने एक जुमला कहा, ये बाबा गाजी अब्बास का अलम अब झुकने पर है, सलामी ले रहा है। हुसैन ने शुक्र का सजदा किया। लगता है मेरा गाजी सकीना की मोहब्बत में फुरात को उतर गया है, पानी लेके आ रहा होगा। बस अज़ादारों, एक मर्तबा फिर अलम उठा। अली अकबर ने कहा बाबा अलम फिर उठ रहा है। हुसैन ने फिर शुक्र का सजदा किया। बस अज़ादारों, जैसे ही अलम फैले रात की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा। एक मर्तबा अली अकबर ने कहा चाचा, अली अकबर ने कहा बाबा बस खुदा का शुक्र है, मेरा चाचा पलट रहा है। हुसैन ने फिर शुक्र का सजदा किया। एक मर्तबा अली अकबर ने कहा बाबा थोड़ी देर के लिए सजदा रोक दो। कहा मेरा नाम क्या हुआ? कहा गाजी का नाम झटको ले रहा है। गाजी का नाम अज़ादारों, बचैती का गाजी का नाम झटको ले रहा है। हुसैन ने बाएं बाजू पर हाथ रखा, हे परवरदिगार मेरे अब्बास को बचा। अल्लाहू अकबर। मकातिल कहती है, एक मर्तबा अलम और आगे बढ़ता रहा। फिर
علی اکبر نے توڑ کے کہا یہ بابا بڑا عجیب مرلہ ہے، پھر علمجد کو لے رہا ہے۔ حسین نے دائیں بائیں بازو دائیں بازو پہ ہاتھ رکھا، بس عزاداروں کا آواز آئی السلام علیکہ اے مولا۔ عزاداروں بس جملہ سنیے گا، مقادر کہتی ہے ایک مرتبہ علی اکبر کے سارے حسین عباس کے قریب پہنچے، بس واقعہ نہیں نقل کرنا ہے، پھر منظر کشی کرنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے پہنچنے کے بعد سارے مرلے اپنی جگہ ہیں، سیدھے ایک جملہ سن لو، غازی نے اشارے سے علی اکبر کو بلایا، سنو گے مذاہب برداشت کر پاؤ گے، علی اکبر کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا اے اب علی اکبر میرے قریب آؤ۔ علی اکبر قریب آئے، کہا اپنے کان کو میرے دہن کے قریب کرو، ارے دہن کے قریب کیا۔ اب عزاداروں سنیے گا، ایک مرتبہ غازی نے کہا اے علی اکبر اگر زندہ رہنا میری ایک وصیت تو پوری کر دینا، اس لیے کہ یہ شیعہ کا دستور عمل ہے کہ جب یہ کسی کو نعوذ باللہ ارے کسی کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، جنازوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ اے علی اکبر میں وصیت کر رہا ہوں، اے بیٹا میرے حسین کا جنازہ بچا لینا، میرا جنازہ کاش علی اکبر۔ اللہ اکبر، وصیت ہو گئی۔ وصیدار علم اٹھا، تفصیل میں نہیں جانا ہے، علم اٹھا، اٹھنے کے بعد فرات کی جانب سے خیمے کا کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، جیسے بڑھ رہا تھا تصور سنو گے نا غازی کے مسائل کے تھا۔ غازی کا مسائل مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک معصومہ کا ذکر نہ ہو۔ ایک مرتبہ معصومہ نے علم پاتے ہوئے دیکھا، تصور بدل گیا، انداز بدل گیا۔ بچوں پیاسے نہ رہو گے، میرا چچا آ رہا ہے، بچوں پیاسے نہ رہو گے، پانی آ رہا ہے، بچوں پیاسے نہ رہو گے، میرا مامو جان آ رہا ہے۔ عزاداروں مرتبہ علم بڑھتا رہا، سکینہ کی فریاد بڑھتی رہی، سکینہ کی امیدیں بڑھتی رہی۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی کہ جب علم قریب آیا، باپ کے ہاتھوں میں علم کو دیکھا، ایک مرتبہ ایک جملہ کہے اے بابا میرا چچا کہاں ہے، اے بابا۔ عزاداروں بس مقاتل نے جو جملہ کہا اے بابا آج کے بعد میں پانی نہ پیوں گی جب تک میرا چچا نہ آ جائے۔ بس آخری جملہ مقاتل کہتی ہے کہ جب شب عاشورا آئی ہے نا، اس کے بعد شام غریبہ میں سب شہید ہو گئے، شام غریبہ آئی ہے اور کچھ دانہ پانی آیا ہے۔ جو ایک مرتبہ شہزادی نے سکینہ کا دامن ہلایا، ایک مرتبہ اٹھایا، کہا بیٹا پانی آیا ہے، جملہ سنو، اے بیٹا یہ پانی آیا ہے۔ ایک مرتبہ پانی کو لیا، پانی کو دیکھتی رہی، ایک جملہ کہا کیا میرا چچا آ گیا ہے جو پانی آ گیا ہے؟ کہا نہیں بیٹا تیرا چچا نہیں آیا ہے۔ کہا پھر کیسا پانی؟ عزاداروں کا عجیب انداز ہے، جہاں جہاں سکینہ کا تصور ہے وہاں پانی کا تصور ہے، جہاں پانی کا تصور ہے وہاں غازی کا تصور ہے۔ بس آخری منزل سے مرتبہ مقاتل نے آواز دی ہے، ہر مکان پر، ہر زندان میں، ہر بازار میں، ہر میدان میں جہاں بھی سکینہ کو احساس ہوا ہے، ایک مرتبہ آواز دی واہ اماں، اے چچا آپ کے بعد یہ زندگانی پانی ہے۔ عزاداروں قافلہ آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، قافلہ آہستہ آہستہ زندان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ منظر بھی پیش ہے کہ تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ سکینہ کا آخری ایام، ایک مرتبہ عابد بیمار سے پوچھا، پلٹ کے کہا اے بھیا چچا تو شہید ہو گئے، پانی کا تصور بھی نہیں پایا جاتا، اے بھیا چچا کی تو شہادت ہو گئی ہے، لیکن اے بھیا اے پھوپھی اماں ایک وصیت سن لو۔ کہا وہ کیا ہے؟ زینب نے کلیجے سے لگا کے کہا اے بیٹا تم بھیا کی امانت ہو، تمہیں ہم وطن لے جانا چاہتے ہیں۔ کہا ماں مادر گرامی ٹھیک ہے لیکن موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ارے جب میرا چچا نہ رہا تو پھر کون رہ سکتا ہے کائنات میں؟ سکینہ کا جملہ سنیے گا، کہے اماں اگر میں زندہ رہی تو اپنی جگہ، لیکن اے اماں اگر میں مر جاؤں نا، اس لیے کہ چچا کی زندگی میں تو سیراب ہوتی رہی لیکن چچا کے بعد اتنی پیاسی رہی ہوں کہ اے اماں اگر میں مر جاؤں نا تو کوشش یہ کرنا کوئی ایسی زمین پر دفن کرنا جو زمین نرم ہو، توجہ رہے نرم ہو۔ سکینہ نے کہا اے مرتضی نے کہا بیٹا یہ جملہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا غازی کے بعد اتنی پیاسی رہی ہو کہ جسم کی ہڈیاں خشک ہو گئی ہے، زمین ہے نرم پر دفن کر دینا، سکون میت ہو جائے۔ اللہ رب اللہ علیکم بسالی سیالم الذین ظلموا ایاما فلا ینقلبون۔ بارہا تجھے تیرے حق کا واسطہ
اس مجلس کو بارگاہ الہی بارگاہ معصومین میں قبول فرما۔ اے میرے پالنے والے تجھے طرح کا واسطہ اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ اے میرے پالنے والے تجھے طرح کا واسطہ جہاں بھی مومنین و مومنات جس حال و مکان و زمان ہو، شہر و دیہات میں بحق آل محمد ان سب کی حفاظت فرما۔ اے میرے پالنے والے تجھے طرح کا واسطہ بیمار کربلا کا واسطہ ہم میں جو مریض ہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ اے میرے پالنے والے تجھے طرح کا واسطہ تجھے دل کی بریائی کا واسطہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جناب سکینہ کے روزے کی حفاظت فرما۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کی تعمیر فرما۔ اے میرے پالنے والے ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما۔ پالنے والے اس مجلس کا اصلی وارث حضرت